لیکن نیت اس کی یہ تھی علم کے حصول سے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. ابھی اس کی عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی، تحصیل علم میں لگا ہوا، لیکن نیت یہ ہے اسلام کو زندہ کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے، اس کے لیے مجھے علم چاہیے. جب تک علم سے مسلح نہ ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ اور وہ تینوں لیول ذہن میں رکھیے، ان کے لیے محنت اور جد و جہد عام جو ہے سرمن لیول پر، موعظۃ الحسنہ کے لیول پر بھی وقت تو لگے گا نا، آپ کو جانا تو پڑے گا، اپنی کوشش تو جد و جہد تو کرنی ہوگی. یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. لیکن پھر 3 سٹیجز میں یہ بھی ہے، 3 جمع 3 6 ہو چکی ہیں، لیکن میں نے انہیں منزلیں 2 ہی قرار دیا. پہلی منزل خود عبادت رب کے لیے، خود اللہ کی بندگی کے لیے، خود اسلام پر کاربند ہونے کے لیے نفس سے جہاد، شیطان اور اس کی غیر مرئی جو قوتیں ہیں شر کی ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. پھر نظریاتی سطح پر باطل نظریات و عقائد کے خلاف جہاد بالحکمہ نمبر 1، بالموعظۃ الحسنہ نمبر 2 اور بالجدال الحسنہ نمبر 3. ان دونوں منزلوں کے لیے 2 چیزیں نوٹ کر لیجیے. ان دونوں منزلوں پر جہاد کے لیے ہتھیار صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے. نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار قرآن ہے. اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا. زہر اگر لوکل ہے تو لوکلائز ٹریٹمنٹ ہی کفایت کرے گا. زہر جسم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو وہ تریاق چاہیے جو پورے جسم کے اندر وہ بھی پھیل سکے، وہ قرآن ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو کہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است. 2 حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا حضور نے. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یا میں اس کی ایذا سے امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں، وہ مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. یہ ترجمے کا فرق ہوگا. ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث. دوسری حدیث کو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. دونوں حدیثوں کو لے کر ان 2 اشعار کے اندر کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا، اس شیطان کو ختم کر دینا مشکل کام ہے. زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پورا دوران خون تو دل ہی کی وجہ سے ہے نا، تو جیسے خون گردش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں اس کا ڈیرا ہے. ہاں بہتر یہ ہے خوشترا باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان کیسا بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو قلعہ کرو. یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کے امراض باطنی، امراض قلبی ہیں، امراض روحانی کہہ لیجئے انہیں، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہے در حقیقت کے جو ہمارے امراض ہیں، اور ان کے لیے شفا قرآن مجید ہے. سورہ یونس کی وہ 2 آیتیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی ہے، اور شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہیں. تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف بھی تلوار قرآن، اپنے نفس کے خلاف بھی تلوار قرآن. دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن ہے. اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور و خوض کیجئے، اس کے اندر غواصی کیجئے، غوطہ زنی کیجئے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ حکمت قرآنی جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں، یا حکمت ایمانیہ راہم میں خاں. تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی تو پڑھو نا. قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے جو از قسم حکمت ہم نے آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ حکمت ہے. اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 مقامات پر ترتیب یہ ہے. ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مشتمل ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تزکیہ ہے، ٹاپ پر. لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اسی سورہ مبارکہ میں سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں. پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے، قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت تو در حقیقت نام رہا حکمت یونان کا، فلسفہ ان کا، منطق ان کی. ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے یعنی سمجھیے کہ مستثنا نہیں ہوتے عام طور پر، الا ماشاءاللہ وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے. کوئی موسیٰ طلسم سامری، غزالی تو بہرحال ایک ہی ہوا ہے، ابن تیمیہ تو ایک ہی ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں. عام طور پر تو معاملہ یہی، حکمت وہی ہے، حکمت یونانیہ، وہی ارسطو کی منطق، صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر. ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، سب کے سب، ابن رشد ہو، سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ سب کے سب ارسطو کی منطق کے. اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے. نمبر 2 موعظہ حسنہ قرآن ہے. نمبر 3 سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے، مشرکین کے خلاف جدال، ملحدین کے خلاف جہاد، مادہ پرستوں کے خلاف جہاد، اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود ہیں. تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے، دونوں پر. اور نمبر 2 یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا. کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داعی بن کر کھڑا رہے، 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے، کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال